جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ البروج۔ اس سورت کا نام البروج ہے جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک رکوع، 22 آیتیں اور 109 کلمات اور 465 حروف ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل ایمان پر کفار کا ظلم و تشدد پورے شباب پر تھا۔ اہل ایمان پر کفار کا ظلم و تشدد پورے شباب پر، پوری آب و تاب پر، جوانی پر تھا، بہت شدت کے ساتھ جاری تھا۔ انہوں نے خون، قبیلہ اور ہمسائیگی کے تمام تعلقات کو ختم کر دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کے بس میں جتنی قوت تھی اسے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں صرف کر رہے تھے، اپنی پوری طاقت مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں خرچ کر رہے تھے۔ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے؟ جن اہل ایمان کو انہوں نے انگاروں سے، آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں پھینکا تھا، وہ کس علاقہ کے باشندے تھے اور یہ کس زمانہ کا واقعہ ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے؟ تو یہ تفاصیل آپ کو اس صورت کی تشریح کے ضمن میں ملیں گی۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ کفر اور باطل نعمت ہدایت سے محروم ہونے کے باعث جوہر انسانیت سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ کفر اور جو باطل یعنی جو جھوٹے دین ہے، یہ ہدایت سے تو محروم ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ انسانیت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ جیسے اسرائیل والے ابھی کر رہے ہیں کہ وہ مذہب کو تو نہیں مانتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھی تذلیل کر رہے ہیں، انسانوں کو شہید کر رہے ہیں اور بھوک میں مار رہے ہیں۔ رحمت و شفقت کا کوئی جذبہ اس کے دل میں باقی نہیں رہتا۔ کمزور اور بے بس حق پرستوں پر کفار بپھرے ہوئے وحشی درندوں کی طرح جھپٹتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں دھکے دے کر گرانا اور ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے رقص کرنا ان کا معمول ہوا کرتا ہے۔ لیکن جبر اور تشدد کی انسانیت سوز، انسانیت کو جلا دینے والی قہر مانیوں میں اہل حق کی استقامت اور ثابت قدمی بھی اپنے اندر جو حسن اور دل فریبی رکھتی ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ یعنی ادھر سے جبر اور تشدد ہوتا ہے کافروں کی طرف سے، لیکن مقابلے میں مسلمان جو ظلم کو برداشت کرتے ہیں اور جس طرح وہ اس ظلم کے سامنے اپنی استقامت، ثابت قدمی کو ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی بڑی حسین ہوتی ہے۔ وہ مظالم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ تشدد کے شکنجوں میں کسے جا رہے ہوتے ہیں، ان پر تشدد، سختیاں ہو رہی ہوتی ہے، مار پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکتا، نہ وہ آہ کرتے ہیں نہ فریاد۔ اپنے مولا کریم کی خوشنودی کے حصول کو، اپنے رب کی رضا کے حاصل کرنے کو وہ اپنی مسرتوں اور سعادتوں کی معراج سے یقین کرتے ہیں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے مدعا اور مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں ظلم اور ستم کے اس دور میں عالی ہمتی، بلند ہمتی ثابت مسلمان بھی ظلم و ستم کے اس دور میں جب رسول اللہ کا زمانہ تھا، زیر حضور پر یہ صورت نازل ہوئی، تو اس لیے نازل ہوئی کہ مسلمان اس دور میں ظلم اور ستم کے اس دور میں عالی ہمتی، بلند ہمتی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ وہ یقین رکھیں کہ کفر کا طلسم بہت جلد ٹوٹ جائے گا، ان کا جادو بہت جلد ختم ہو جائے گا، طاغوتی قوتیں سر نگوں ہو جائیں گی، سر جھکا لیں گی، مخالفت کے طوفان تھم جائیں گے، اسلام کو عنقریب فتح مبین حاصل ہوگی۔ ابو جہل اور ابو لہب سے پہلے بھی کئی فرعون اور سمودی، قوم سمود کے لوگ گزرے، لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئے اور حق کا پرچم ویسے ہی لہراتا رہا اور قیامت تک لہراتا رہے گا۔ یعنی یہ اس صورت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا، اصحاب الاخدود، جنہیں
اس زمانے کے کافروں نے آگ میں ڈالا اور ان کو آگ کی خندقوں میں ڈال کر انہیں عذاب دیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے رسول اللہ کے غلاموں کو یہ بتا رہا ہے کہ تم پر بھی یہ وقت آئے گا، اور لیکن اگر تم اس کو برداشت کر لو گے تو پھر تمہیں ہمیشہ سے تمہیں ترقی ملے گی، تمہارا دین بڑھتا جائے گا اور نئے لوگ تمہارے مذہب کو قبول کرتے جائیں گے، لیکن یہ وقتی تمہیں مسائل مشکلات برداشت کرنا پڑیں گی۔ اس لیے ان لوگوں کا ذکر کیا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب صورت میں آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج مکیہ، سورہ بروج یہ مکی ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، ذات البروج، زو جیسے زو جو ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ذاتی یہ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، یہ اسی کی مؤنث ہے۔ آسمان، ایسا آسمان جو برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی قسم ہے الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کا آغاز 3 قسموں سے کیا گیا، بلکہ اگلی آیت بھی دیکھیں، وشاہد و مشہود، قسم ہے اس کی جو گواہی دینے والا ہے، حاضر ہونے والے دن کی قسم، اور اس کی قسم جس کے پاس حاضر ہوں گے۔ شاہد حاضر ہونے والا، اور مشہود جس کے پاس حاضر ہوں گے، جس پر حاضری دیں گے۔ اس صورت کا آغاز 3 قسمیں کھا کر کیا گیا ہے کہ قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے۔ آگے جو جواب قسم آ رہا ہے، جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے، وہ اس سے اگلی آیت ہے، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، قتل ہو گئے خندق والے۔ اس پر 3 قسمیں ذکر فرمائی ہیں، اور آگے جواب قسم کے طور پہ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندق والے۔ اس صورت کا آغاز 3 قسمیں کھا کر کیا گیا ہے، اور قسم اس بات پر کھائی جا رہی ہے، جواب قسم یہ ہے قتل اصحاب الاخدود، یعنی جن کھائی والوں نے، کھائی جو آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی گئی تھی، جن خندق والوں نے اہل حق کو پکڑ پکڑ کر ان دہکتے انگاروں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینکا تھا، اور یہ قصد ارادہ کیا تھا کہ حق کا ماننے والا کوئی نہ رہے، ہر طرف باطل کا غلبہ ہو، ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھا جائے۔ ایسا کرنے والے، ایسا چاہنے والے برباد ہو گئے۔ یعنی یہ 3 قسمیں کھا کے کیا فرمایا، قتل اصحاب الحدود، قتل ہو گئے، مارے گئے وہ لوگ، یعنی جو حق کو دبانا چاہتے تھے وہ مر گئے، مارے گئے۔ ان کا نام و نشان تک بھی نہ رہا، ان کی عظمت خاک میں مل گئی، ان کے محلات کھنڈرات بن گئے۔ کھنڈرات گرے ہوئے گھروں کو کہتے ہیں جن کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہوں۔ ان کے سنگین قلعے ٹوٹ پھوٹ گئے، سخت قلعے بھی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ حق کا بول اب بھی بالا ہے، حق کی بات اب بھی بلند ہے، صداقت سچائی کا آفتاب اب بھی نور افشاں ہے، نور بکھیر رہا ہے۔ حق کی شمع پر جو قربان ہو گئے، وہ انسانیت کا سر بلند کر گئے، اور اپنے پیچھے جوان مردوں، بہادروں، اولو العزموں، بلند ہمت والوں، وفا کیشوں، وفا کرنے والوں کا ایسا جم غفیر، ایسی بڑی جماعت چھوڑ گئے جن کے نعروں کی گونج سے باطل آج بھی لرزہ بر اندام ہے، لرز رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ وہ خود تو قربان ہو گئے لیکن انسانیت کا سر بلند کر گئے، اپنے پیچھے ایسے بہادر، ایسے سخت ارادوں والے، ایسے وفا کرنے والوں کا کی جماعتیں چھوڑ گئے جن کے نعروں کی گونج سے باطل آج بھی ڈر رہا ہے۔ انہی کے نقوش پا قدموں کے نقش سے زندگی کی شاہراہ آج بھی جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ ان کے نقش قدم سے آج بھی زندگی کی شاہراہ، یعنی لوگوں کے کام جو ہے، اور مسلمانوں کی جو زندگی ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، وہ اس سے چمک رہی ہے۔ جب تک اس گلشن ہستی میں کوئی پھول کھلتا رہے گا، کوئی کلی مسکراتی رہے گی، کوئی بلبل نغمہ الاپتی رہے گی، حق کا پرچم ہمیشہ بلند
اور بہت اونچا لہراتا رہے گا۔ جب تک یہ کائنات رہے گی تو حق کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عوام نے قدیم فلسفیوں کے نظریات کو مانتے ہوئے آسمان کو 12 موہوم حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک موہوم منا جس کا وہم ہو، جس کا خیال ہو، یعنی خیالی طور پر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کے 12 حصے ہیں۔ 12 حصوں میں انہوں نے آسمانوں کو تقسیم کر رکھا ہے۔ ہر حصہ کو برج کہتے ہیں اور ہر برج کے مخصوص قاعدے ضابطے ہیں، قانون ہے۔ ان میں سیارات کا بھی نزول ہوتا رہتا ہے، ان میں سیارے بھی گردش کرتے رہتے ہیں۔ انہی وہمی اشکال کے باعث، یعنی اشکال مطلب کہ یہ جو انہوں نے حصے بنا رکھے ہیں، حصوں کی وجہ سے انہوں نے برجوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں۔ تفصیل کے لیے ضیاء القرآن سورہ حجر کی آیت نمبر 16 کے حواشی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے اپنے خیال میں آسمانوں کے 12 حصے کر رکھے ہیں تو یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا انحصار دار و مدار اس بات پر ہے کہ آسمان ہمیشہ متحرک ہوں اور یہ ستارے ان میں گڑے ہوئے ہوں، لیکن کل ذالک باطل، لیکن کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ ہر کوکب، ہر ستارہ اپنے فلک میں تیر رہا ہے، اپنے فلک مدار میں، جہاں اس کو گھومنے جگہ وہیں پہ گھوم رہا ہے۔ تو جو لوگوں نے اپنی طرف سے جو آسمان کے حصے بنائے ہوئے ہیں تو یہ باطل ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات نے قرآنی نظریہ تسلیم کر لیا ہے، اسی لیے بروج سے مراد یہاں وہ برج نہیں ہے جو عام طور پہ مشہور ہے، بلکہ وہ اس بروج سے اس آیت میں مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ فرمایا والسماء ذات البروج، آسمان برجوں والا ہے، تو کہتے ہیں جو لوگوں نے جو برج سمجھے ہوئے یہاں وہ والے برج مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں بڑے بڑے ستارے مراد ہیں کہ آسمان بڑے بڑے ستاروں والا جو اپنی درخشانی، اپنی چمک کے باعث بہت نمایاں واضح نظر آتے ہیں۔ وقیل المراد بالبروج اعظام الکواکب، بعض نے کہا کہ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ وسمیت بروجا لظہورها، ان کو برج اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر اور واضح ہوتے ہیں۔ کما قال حسن والمجاہد وقتادہ، جیسے حسن، مجاہد اور قتادہ نے کہا ہے۔ آگے والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد روز قیامت ہے جس کے آنے کا بار بار وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہدن، شاہدہ یشہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا، موجود ہونا۔ شاہدن، حاضر ہونے والا، اور مشہودن، جس کے پاس حاضر ہوا جائے، جس کے پاس حاضری دی جائے۔ شاہد اور مشہود کے بارے میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ایک لیا گیا ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ 9 ذو الحج کا دن۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد سبھی انبیاء کرام ہیں، اور مشہود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتے اور کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے فرشتے، انبیاء کرام اور رسول اللہ علیہ والسلام اور سارے مومن ہیں، یہ سارے شاہد سے مراد ہیں۔ اور مشہود سے مراد کلمہ توحید اور دین اسلام کی تمام سچائیاں جن کی ان سچے گواہوں نے گواہی دی ہے، یعنی اسلام کا وہ سچا دین، اس کی وہ صداقتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں نے، نبیوں نے اور مومنوں نے گواہیاں دی ہیں۔ تو شاہد سے مراد وہ سب کچھ ہے، اور شاہد سے مراد یہ تمام ہے، اللہ تعالیٰ، سارے انبیاء اور سارے فرشتے اور سارے نیک لوگ۔